الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب، اس کے بعد اسد الغابہ ابن اثیر کی کتاب اور اس کی شرح الاصابہ، 8000 صحابہ کے حالات زندگی ابن حجر اسقلانی کی۔ ادھر غدیر خم کی ڈیٹ انہوں نے 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی نہیں ہے۔ ان ساری کتابوں میں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو 18 ذوالحجہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی، 12 ذوالحجہ کی ملے گی۔ ہر معاملے میں جہاں جہاں مولوی گھس سکتا تھا نا، اس نے گھسنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے الحمدللہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالا ہے۔ جیسے وہ جب تک آپ کتے کو باہر نہیں نا نکالتے کنویں سے، تو ڈول نکالنے سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا دور حاضر کا عبداللہ بن سبا ہے۔ ان دونوں میں قدر مشترک پتہ کیا ہے؟ فساد، شرارتیں۔ اس کا کام بھی یہی ہے جو عبداللہ بن سبا کا کام تھا۔ اپنی گفتگو میں کہتا ہے کہ ان لوگوں نے غدیر خم کی ڈیٹ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر کہتا ہے کہ ان ساری کتابوں میں، یعنی الاستیعاب میں، اسد الغابہ میں، الاصابہ میں، کہتا ہے 18 ذوالحجہ کو ذکر ہی نہیں کیا ڈیٹ کو، وہاں پر تو کہتا ہے آپ کو 12 ملے گی۔ تو ہم آپ کے سامنے ان تینوں کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے 18 ذوالحجہ لکھی یا نہیں لکھی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا بڑے سے بڑا جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الاستیعاب۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت سے متعلق مختلف اقوال نقل کیے، اور انہوں نے اس میں سب سے پہلا قول ہی 18 ذوالحجہ کا نقل کیا ہے۔ الاستیعاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1044۔ یہ تو ہے آپ کے سامنے الاستیعاب کا اسکین، اور یہ ہے ان کی عبارت۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی حضرت عثمان کی شہادت کا ایک قول 18 ذوالحجہ کا ہے، جبکہ دور حاضر کا عبداللہ بن سبا انجینئر محمد علی مرزا کیا کہتا ہے کہ ان کتابوں میں 18 ذوالحجہ کے قول کا ذکر ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 سنیے، حضرت علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسد الغابہ، اور ان کی دوسری کتاب ہے الکامل۔ انہوں نے اسد الغابہ میں حضرت عثمان کی شہادت سے متعلق کئی اقوال ذکر کیے ہیں، اور انہوں نے 18 ذوالحجہ والے قول کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اور آخر میں ذکر کیا ہے۔ اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 578۔ اور علامہ ابن اثیر نے اپنی کتاب الکامل میں بھی 18 ذوالحجہ والے اقوال کو ذکر کیا ہے۔ حضرت علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوسری کتاب الکامل میں بھی 18 ذوالحجہ والے قول کو ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلے ذکر کیا اور باقی اقوال کو صیغہ تمریز قیلہ سے نقل کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی راجے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 18 ذوالحجہ ہے۔ الکامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 545۔ نمبر 3 آگئے حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الاصابہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت سے متعلق مختلف اقوال نقل کی ہیں، اور آخر میں انہوں نے 18 ذوالحجہ والا قول نقل کیا، اور بالکل کسی طرح کی بھی 18 ذوالحجہ والے قول کی کوئی تردید نہیں کی، اور بلکہ انہوں نے تو بڑی اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، قتل یوم الجمعۃ ل18 کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جمعہ کے دن 18 ذوالحجہ کو عصر کے بعد ہوئی۔ الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 379۔ تو کیا معلوم ہوا؟ الاستیعاب میں بھی حضرت عثمان کی شہادت سے متعلق 18 ذوالحجہ کا قول موجود ہے۔ حضرت علامہ ابن اثیر کی کتاب اسد الغابہ میں بھی، الکامل فی التاریخ میں بھی 18 ذوالحجہ والا قول موجود ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 18 ذوالحجہ والے قول کو ذکر کیا ہے۔ لہذا دور حاضر کے عبداللہ بن سبا انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کہنا کہ انہوں نے غدیر خم کی اہمیت کم کرنے کے لیے
18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کے ساتھ جوڑا، اس کی یہ بات بالکل غلط اور باطل ہے۔ اس کے والدین کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے یہ بڑے بڑے محدثین مورخین 18 ذوالحجہ والا قول نقل کر چکے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی، ایک قول کے مطابق۔